الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یونس کی 3 آیات 42، 43 اور 44 نمبر کی پڑھیں گے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو جھٹلانے والوں کے بارے میں بتا رہا ہے. اللہ تعالی یہ خبر دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے اور آپ کی تکذیب کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جس وقت آپ انہیں وحی پڑھ کر کے سناتے ہیں، اس وقت وہ لوگ کان لگائے رہتے ہیں. اس وقت وہ آپ کی وحی کے پڑھنے کو سنتے ہیں، لیکن یہ سننا ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ سننا مزہ لینے کے لیے، تبصرے کرنے کے لیے، غلطیاں نکالنے کے لیے، کمی تلاش کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس لیے اس سننے سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں آپ کو جھٹلانے والے، جو سنتے ہیں، آپ کی تلاوت کو سنتے ہیں، کان لگائے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں فائدہ نہیں ہوتا، انہیں ہدایت نہیں ملتی، وہ حق کو قبول نہیں کرتے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال آگے پوچھا اور اس سوال کا مقصد انکار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور اگر بہرے ایسے ہوں جو بے عقل بھی ہوں. ایک تو بہرے ہیں، جب کوئی شخص بہرا ہو تو آپ چاہے جتنے بلند آواز میں چیخ کے اپنی بات کہیے، لیکن اس کو آپ کی بات سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ بہرا ہے. اور اگر ساتھ میں بے عقل بھی ہو، نا سمجھ ہو، عقل نہیں ہے. اگر بہرا عقل والا ہوتا ہے تو کچھ اشارے کنائے سے سمجھ جاتا ہے، لیکن بہرا بھی ہے اور بے عقل بھی ہے تو کیسے سمجھ سکتا ہے، کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو آپ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ کان اللہ نے بنایا ہے، اس ذریعہ کو انہوں نے اپنے اوپر بند کر لیا ہے. وہ ان کے دل بہرے ہیں، وہ دل لگا کے کوئی بات سنتے ہی نہیں ہیں، وہ کوئی بات سن کر سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ حق کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اور جب ان کے یہاں یہ چاہت نہیں ہے اور ان کے یہاں یہ طلب نہیں ہے تو پھر وہ توفیق کا دروازہ انہوں نے اپنے لیے بند کر لیا ہے اور وہ اس سے محروم ہیں. ہدایت سے وہ اسی وجہ سے محروم ہیں کہ انہوں نے اس دروازے کو اپنے لیے خود بند کر لیا ہے، وہ ہدایت چاہتے ہی نہیں. جیسے ایک حکیم جو کسی مریض کا علاج کر رہا ہے، ایک طبیب جب دیکھتا ہے کہ یہ مریض علاج لینے میں سنجیدہ نہیں ہے، حکیم کے مشوروں پر عمل نہیں کرتا،
اس کی دوا کو اس کی تجویز کے مطابق، اس کی رائے کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کرتا تو پھر حکیم ایسے لوگوں کا علاج نہیں کرتا۔ طبیب کہتا کہ تم علاج میں سنجیدہ نہیں ہو، تم یہ علاج استعمال نہیں کر رہے ہو، میں نے تمہیں بتایا کہ یہ دوا ایسے ایسے استعمال کرنی ہے، ان چیزوں میں پرہیز کرنا ہے، لیکن تم گویا سن کر انسنی کر رہے ہو، تو گویا تم نے سنا ہی نہیں۔ جب تم نے دل سے سنا ہی نہیں، تم سے قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، اس کے مطابق چلنا ہی نہیں چاہتے، تو گویا تم نے سنا ہی نہیں۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کے بارے میں، کہ وہ لوگ ایسے بہرے ہیں جو بے عقل ہیں۔ وحی ان کے کانوں تک تو پہنچتی ہے، اللہ کی حجت تو ان پر تمام ہو رہی ہے، لیکن وہ اس سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی، علم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو ذرائع دیے ہیں۔ انسان یا تو کوئی چیز سن کے سیکھتا ہے، معلوم کرتا ہے، یا تو پھر دیکھ کر کے۔ تو ایک دروازہ تو بتایا کہ ان کے سننے کا بند ہے، وہ سنتے تو ہیں قرآن پاک کو، لیکن فائدہ اٹھانے کی غرض سے نہیں، ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں، اس لیے یہ دروازہ ان پر بند ہے۔ دوسرا دروازہ ان کے پاس تھا آنکھوں کا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آپ کو دیکھتے، آپ کے عمل کو دیکھتے، آپ کے طریقہ کار کو دیکھتے، آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھتے، آپ کے احوال مبارکہ کو دیکھتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کو دیکھنا، یہ خود ایک مستقل علامت ہے، یہ خود ایک مستقل نشانی ہے، جو آدمی دل کی آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، آپ کے حالات، اخلاق، کردار، تعلیمات کو دیکھے گا، وہ اس حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا کی ہے کہ لوگوں کو جنت کی طرف بلائیں اور لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں۔ لیکن وہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ ہیں جو دیکھتے ضرور ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ہیں جو آپ کی طرف آپ پر نظر رکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو تک رہے ہیں، لیکن ان کا تکنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ کسی اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں اور جب اس کے پاس بصیرت بھی نہ ہو؟ ایک ایسا اندھا جو آنکھوں سے نہیں دیکھتا اور بصیرت بھی نہیں ہے، یعنی دل کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھتا، سر کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھتا، دل کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھتا، اس کو کوئی کیسے راستہ بتا سکتا ہے؟ لیکن ایک شخص ہے جو اگر سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ رہا ہو، نابینا ہو، لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو آہٹ کے ذریعے سے کسی اور طریقے سے وہ راہ پا جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو آنکھوں سے بھی نہیں دیکھتے، نابینا ہے، اور دل کی آنکھوں سے بھی یہ نابینا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے نہیں، حق تک پہنچنے کی غرض سے نہیں، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے نہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق تک پہنچنے کے جو اللہ نے ذرائع دے رکھے ہیں، ان ذرائع کا یہ صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، نہ ان کی نیکیوں میں سے کچھ کمی کرتا ہے، نہ ان کی برائیاں ان کے اوپر الگ سے لاد دیتا ہے، جو نہیں برائی کی وہ ان کے اوپر لادتا ہے، نہیں، جو نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ پاتے ہیں اور جو برائی کرتے ہیں اس کی سزا پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر کچھ ظلم نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں
حق تک پہنچنے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں وہ ساری صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے. ان کو کان دیا ہے کہ اس سے باتوں کو سنیں، انہیں آنکھیں دی ہیں جس کے ذریعے وہ حقائق کو دیکھیں، اور انہیں دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، عقل سے نوازا ہے تاکہ غور و فکر کر کے حق اور ناحق میں، سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکیں اور اس طرح سے حق کو اپنائیں اور ناحق کو چھوڑ دیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے اور خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. اس طرح سے وہ حق سے محروم رہتے ہیں. تو جب حق ان کے پاس آتا ہے، حق اپنے پورے دلائل کے ساتھ روشن اور واضح طور پر حق ان کے پاس پہنچتا ہے، لیکن وہ حق پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کے دلائل کو دیکھتے نہیں اور حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے، حق پر چلتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ وہ سننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود بہرے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں اور دل رکھنے کے باوجود بے دل ہو جاتے ہیں. تو وہ ان کے آنکھ، کان، دل ان کے کام نہیں آتے جب وہ قرآن پاک کو سننے کے باوجود اور اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھنے کے باوجود جب وہ اس پر چلنا نہیں چاہتے اور حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو پھر وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں اور ان کا نتیجہ ان کے سامنے آنے والا ہے. اس کو بعض اہل علم نے مثال سے سمجھا ہے. کلاس میں ایک استاد اپنے بچوں کو، اپنے طلبہ کو درس دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے. کچھ طالب علم ہیں جو دل لگا کے سنتے ہیں، ایک ایک بات کو سمجھتے ہیں، جہاں نہیں سمجھ میں آتا ہے سوال کرتے ہیں اور اس طرح سے پورے مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. اور ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو کلاس میں حاضر تو ہوتا ہے، آنکھیں تو اس کی کھلی رہتی ہیں، کان بھی بظاہر اس کے لگے ہوتے ہیں، لیکن اس کا دل نہیں لگتا. استاد کیا کہہ رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. درس ختم ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس طرح سے اس کا پورا سال گزر جاتا ہے اور پھر وہ امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے. مدرسے والوں، اسکول والے اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ ناکام طالب علم ہے. کیا اسکول والوں نے اس پہ ظلم کیا ہے؟ نہیں، اس نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. اسکول والوں نے اس کے لیے اچھے استاذ مہیا کیے، اچھا ماحول مہیا کیا، سب کچھ اس کے لیے کیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ کچھ لوگ کامیاب ہوئے، کچھ طلبہ کامیاب ہوئے، لیکن یہ سب کچھ پانے کے باوجود ناکام رہا. تو اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، مدرسے والوں نے اس پہ ظلم نہیں کیا. ایک ہلکی سی مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے، ورنہ قرآن پاک اپنے آپ میں بہت واضح ہے. اگر اس میں غور کریں تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.